بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہم ایسے بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اونرشپ لیں اپنے کاموں کی، خود سے پرو ایکٹیولی اپنے کام کرنا ایک چھوٹی ایج سے سیکھ لیں، تو اس کے لیے کیا ٹپس ہونے چاہیے، رائٹ؟ اب سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ ان کو ان کی بیسک رسپانسبلٹیز بچپن سے ہی سنبھالنے دیں. اکثر پری کے اسٹوڈنٹس بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، یا نرسری میں یا گھر پہ بھی مائیں کہتی ہیں اچھا پلیز ہیلپ می ود دا کلین اپ، یا کلین اپ سانگس ہوتے ہیں، یا مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچے خود ہی آتے ہیں، کہنے کی بھی کبھی کبھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ماں کر رہی ہے وہ خود ہی کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ہماری اسپیس ہے، ہم جب کھیلتے ہیں شوق سے کھیلتے ہیں، پھر ہم اس کو صاف کر لیتے ہیں. بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، ماں لانڈری کری کہتے ہیں اچھا میں لانڈری میں چیزیں ڈال دوں، اچھا میں لانڈری سے نکال لوں. اب وہ ماں کے لیے حاصل ہے کیونکہ بچے کو اٹھانا، پھر جھکنا، پھر یہ اس کے لیے فزیکل بھی پین ہے، اس کے لیے مینٹل بھی بلاک ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا صبر کر کے بچوں کو ان چورز میں انکلوڈ کر لیں تو پھر یہ ان کی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. یہ کوئی الگ سے ان کو کام نہیں لگتا. ویسے لگتا ہے جب انسان جوان ہو رہا ہوتا ہے تو بہت ساری اور ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں اور وہ سست بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ان ڈسٹریکشنز کی وجہ سے ان کاموں کو بھاری بھی ان کو لگنے لگ جاتا ہے. بڑوں کو بھی لگتا ہے، ہم بڑوں کو بھی اپنے گھر کی رسپانسبلٹیز بڑی بھاری لگتی ہیں. بنج واچ کرنا ٹیلی ویژن کو یا کسی ٹی وی شو کو یا ڈرامہ کو بہت آسان ہے، لیکن جی باہر جا کے ویڈز نکالنا اپنے اس میں سے، یا اپنے لانڈری کا کوئی کام کرنا، یا کوئی ایسے صفائی کا کام کرنا جو آپ نے کئی مہینوں سے پینڈنگ چھوڑا ہوا ہے، وہ بڑا مشکل لگتا ہے. تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے. البتہ بچپن سے سکھائی گئی عادتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی ہیبٹ بلڈنگ میں اس کی ہیلپ کرتی ہیں، اور وہ ایک بہتر صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں، یا ایزیلی یہ ان کو کرنا آ جاتا ہے. نمبر 2، اسٹرکچرڈ روٹین. اب یہ بڑا ضروری ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہ ایک اسٹرکچرڈ روٹین ہو، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے یہ کرنے کے کام ہیں، ہمارا کھیلنے کا ٹائم یہ ہے، کھانے کا ٹائم یہ ہے، باہر اگر ہم جاتے ہیں تو ہم اس طرح سے جاتے ہیں. جب اگر آپ کے بچوں کو ADHD ہے، اب میں ایز اے کوچ یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ بہت سارے تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ جو ADHD یا نیورو ڈائیورجنٹ بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ یہ باتیں کر چکے ہوئے ہیں ڈفرینٹ بکس میں، ڈفرینٹ لیکچرز میں، پروگرامز میں، کہ ان بچوں کے ساتھ زیادہ پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل اگر فوکس کرنے میں مسئلہ ہے تو آپ کو ان کی اسکیجولس کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. چارٹس ہوتی ہیں، کلرفل چارٹس ہوتی ہیں جس میں کہ ان کو ریکگنیشن ہو کہ اچھا یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہو گیا ہے. تو یہ کام جو ہے، یہ ایڈڈ ہیلپ جو ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہوتی ہے. نمبر 3 جو ہے ان میں اونرشپ اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک اسکل پیدا کرنا ہے. اونرشپ اور اکاؤنٹیبلٹی جیسے کہ یہ ہمارا کمرہ ہے، میرا ہے، ہمارا گھر ہے، ہم اسے صاف رکھتے ہیں، رائٹ؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک آرگنائزیشن اسکل آتا ہے. اس میں پھر آپ کسی کا ویٹ نہیں کرتے، کسی کا بتانے کا ویٹ نہیں کرتے کہ تم نے یہ کرنا ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا بھی ہے کہ آپ کو کچھ بتانا پڑ رہا ہے تو بہت زیادہ آپ کو ان کی ریکویسٹ نہیں کرنی پڑتی، آپ سمپل ان کو بتا دیتے ہو کہ فار ایگزامپل ہم اس وقت تک ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم نے وٹ ایور ہے جو بھی آپ کا نیکسٹ ٹاسک ہے، چاہے وہ کلاس ہے، چاہے وہ سونا ہے، چاہے وہ دانت برش ہے، چاہے وہ واک ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو آپ کو تھوڑا سا زیادہ دھیان سے سکھانا پڑے کہ ہم یہ کر لیں گے، پھر ہم یہ کریں گے، پھر ہم یہ کریں گے، کیونکہ دس ٹائمز بیک ٹو دا روٹین، رائٹ؟ اٹ ٹائز بیک ٹو دا روٹین، اٹ ری انفورسز روٹین. تو آپ کی روٹین بھی ری انفورس ہو رہی ہے، اور ایک اسٹرکچر، ایک آرگنائزڈ اسٹرکچر بھی ری انفورس ہو رہا ہے، جو کہ پھر ان کی ہیبٹ بنتی ہے کہ کام کو اس کے وقت پہ کر لو تو یہ بہتر ہے، یہ آسان ہے، بجائے اس کے کہ اس کو لنگر آن کرتے رہنے کا. رسپانسبلٹی ماڈل کرنی ہے آپ نے. ظاہر سی بات ہے آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں اور اس کو کسی طریقے سے، کسی سلیقے سے کرتے ہیں اور بچہ اس کو آبزرو کر رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو فالو تھرو کرتا ہے اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایج اپروپریٹ ٹاسک جو ہیں بچوں کو دیں. فار ایگزامپل ہم لوگ بچوں کو میل پریپ میں نہیں شامل کرتے ہیں، ہم ان کو میل پریپ میں شامل کر سکتے ہیں. ہم ان کو اپنا میل پریپ کا اسکیجول بنانے میں شامل کر سکتے ہیں. جب بچہ جو ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس کی رائے اور اس کا ساتھ امپورٹنٹ ہے گھر والوں کے لیے، تو وہ خوشی سے اس کام کو کرنا بھی چاہتے ہیں،
نمبر 5 یہ کہ ظاہر سی بات ہے بچے ہیں سیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ پیشنٹ ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کے ساتھ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ ان کو چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے. جسٹ بیکاز انہوں نے 1-2 دفعہ ہمارے ساتھ مل کے کوئی کام کر لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلی دفعہ وہ خود سے انڈیپینڈنٹلی اگر کام کریں گے تو اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی. پریکٹس سے ہی کوئی اسکل جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. نمبر 6 جو یہ ہے کہ آپ انکریج کرتے رہیں کنسسٹنسی کو اور روٹین کو. اور وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ منٹ کا جو رش ہوتا ہے نا چیزوں کو کرنے کا, یہ کر لو جلدی سے, یہ کر لو. اب ایک ہیبٹ تو بلڈ ہوئی ہے کہ صفائی کرنی ہے, ایک ہیبٹ بلڈ ہوئی ہے کہ کھانے پرپ میں ہیلپ کرنی ہے, ایک ہیبٹ بلڈ ہوئی ہے کہ ٹی وی اس وقت تک گھر میں دکھتا ہے, یا ہمیں اگر گیم کھیلنے کی اجازت ہے تو اتنے بجے تک ہم نے گھر واپس آنا ہے, یا گھر سے اگر ہم باہر دوستوں کے ساتھ گئے ہیں تو یہ ہمارا کٹ آف ٹائم ہے, ہمیں اتنے بجے تک آنا ہے. ہیبٹ بلڈ ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اچانک سے آپ اس کو چینج کرتے ہو یا آپ کی کنسسٹنسی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بچہ جو ہے وہ بھی جھنجھلانا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کو مکسڈ میسیجز ملتے ہیں کہ قول اور فعل کا اگر تضاد ہے تو ویئر ڈو آئی اسٹینڈ, پھر مجھے کرنا کیا چاہیے, پھر میں اپنی ہی مرضی کر لیتا ہوں, یا میرا بھی دل کر رہا تھا تو میں نے بھی چیزوں کو ادھر ادھر کر دیا, رد و بدل کر دیا. رائٹ, رسپانسبل بچوں کی رسپانسبلٹی بچوں میں ڈالنا, یعنی کہ ریزنگ رسپانسبل چلڈرن, رائٹ, یہ ایک طویل سفر ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں پیشنس کے ساتھ. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے, یہ ہیبٹ بلڈنگ کی بات ہے. اور صرف ایک چیز نہیں ہے, ہم انسان ہیں, ہم روبوٹس تو ہیں نہیں کہ آج ہم نے بندر کی طرح 4 چیزیں چابی گھما کے سکھائی ہیں ماں باپ, تو اب ہم ریگولرلی مطلب کہ وہ کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے وجہ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم نے خود کنسسٹنٹلی پیشنٹس کے ساتھ چیزیں ان کو ماڈل کر کے سکھانی ہے تاکہ وہ رسپانسبل اڈلٹس بنیں, ان کی ہیبٹ بلڈنگ ہو, ان کو پتہ ہو کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں, کیوں کرنے ہیں, اور وہ اس کو کرنے کے بعد خوش اور اچھا بھی محسوس کریں. ان کی اپنی سیلف اسٹیم, سیلف کانفیڈنس میں ہو کہ یہ ہم نے اپنے گھر والوں کی طرف, اپنے گھر کی طرف یا اپنی لائف میں ایک اچھی کنٹریبیوشن کی ہے, اور اس کا ہمیں اجر بھی ہے, ثواب بھی ہے انشاءاللہ تعالی.